منگل کی رات کو ہم نے طلباء کو یہ خوشخبری سنائی کہ ہم نے ان سے چڑیا گھر کی سیر کا جو وعدہ کیا تھا اسے کل بروز بدھ پورا کرنے کا ارادہ ہے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ انشاءاللہ صبح سویرے ہم چڑیا گھر کی سیر کے لیے روانہ ہوں گے اور وہاں سے والپئی جائیں گے، جہاں حافظ قیام الدین صاحب نے خصوصی دعوت پر ہمیں مدعو کیا ہے۔ یہ اعلان سن کر طلباء میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ بے حد پرجوش ہو گئے۔ اگلے دن طلباء صبح سویرے بیدار ہوئے، فجر کی نماز اور اذکار سے فارغ ہو کر خوشی خوشی تیار ہوئے۔ سب نے بہترین لباس پہنے اور بس میں سوار ہو گئے۔ جیسے ہی ہم چڑیا گھر کے قریب پہنچے، طلباء کے چہروں پر خوشی اور جوش کی ایک خاص جھلک نظر آ رہی تھی۔ بالآخر ہم چڑیا گھر پہنچ گئے۔ حافظ راحل صاحب نے ہم سب کے لیے ٹکٹ خریدا۔ ہم سب چڑیا گھر کے بڑے گیٹ سے داخل ہو گئے۔ بونڈا کے چڑیا گھر کا ایریا بہت وسیع اور خوبصورت ہے۔ جیسے ہی ہم اندر گئے، سب سے پہلے ہمیں بندر نظر آئے جو پنجڑوں سے باہر آزادانہ طور پر اچھل کود رہے تھے، اور ان کی شرارتیں دیکھ کر طلباء بہت محظوظ ہو رہے تھے۔ اس کے بعد ہم نے بڑے بڑے مگرمچھ دیکھے جو آہستہ آہستہ پانی میں سرک رہے تھے۔ ایک طرف ہم نے سانپوں اور مختلف قسم کے پرندوں کو دیکھا جو شیشے کے چھوٹے چھوٹے پنجروں میں بند تھے۔ جنگلی بھینس اور بیل دیکھ کر طلباء کا جوش اور بڑھ گیا۔ ہم نے رنگ برنگ کے ہرن بھی دیکھے اور ان کے خوبصورت جسموں کو دیکھا۔ پھر اچانک ہم نے چیتے کی آواز سنی اور فوراً اس کے پنجرے کی طرف بڑھے۔ وہاں جا کر ہم نے چیتے کو بہت قریب سے دیکھا۔ آگے چلتے ہی ہمیں خوبصورت موڑ اور مختلف رنگ برنگے پرندے دکھائی دیے۔ ان سب مناظر کا لطف اٹھانے کے بعد ہم ایک بڑے گارڈن میں پہنچے، جہاں ہم نے تھوڑی دیر آرام کیا اور تصویریں بنائی۔ سب سے زیادہ پرلطف منظر بندروں کا تھا، جو ہر وقت شرارتوں میں مصروف رہتے تھے۔ بندر جس کے پاس بھی کھانے کا سامان دیکھتے فوراً چھین لیتے۔ بڑی مشکل سے ہم نے اپنے ناشتے کا سامان بچایا اور پھر ایک حلقہ بنا کر ناشتہ کیا۔ ہم بندروں کو ڈرا کر انہیں دور رکھنے کی کوشش کرتے اور کبھی بندر ہم سے چھیننے کی کوشش کرتے۔ تمام بچے بندروں کی شرارتی حرکت کو دیکھ کر بے حد خوش ہو رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے۔ آخرکار ہم نے اپنا ناشتہ بندروں کے سامنے پھینک دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر بچے خوش ہو کر تالیاں بجاتے رہے۔ ہم بہت زیادہ گھومنے کے بعد جب ہم تھک گئے تو ہم نے اپنے سفر کا اگلا مرحلہ طے کیا اور والپئی جانے کا فیصلہ کیا، جہاں حافظ قیام الدین صاحب ہمارا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ پھر ہم لوگ والپئی کی خوبصورت جامع مسجد پہنچے، جہاں ہمیں ایک اور پرامن اور روحانی ماحول کا سامنا ہوا۔ ہم نے والپئی کی جامع مسجد پہنچ کر ظہر کی نماز باجماعت ادا کی۔ اس کے بعد حافظ قیام الدین صاحب نے مدرسہ مدینۃ العلوم کے طلباء کے لیے مختصراً استقبالیہ پروگرام منعقد کیا۔ پروگرام کا آغاز مدرسے کے طالب علم حافظ مشتاق کی تلاوت سے ہوا۔ برادر مشتاق نے سورہ سبا کی ابتدائی چند آیتیں نہایت خوبصورتی سے تلاوت کی، جو ماحول کو روحانی بنا گئی۔ اس کے بعد برادر اعجاز نے محسن کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں نعت کا نذرانہ پیش کیا، جس سے محفل میں عشق رسول کی خوشبو پھیل گئی۔ پروگرام کے ناظم مولانا اسد اللہ نے سیر و تفریح کے موضوع پر روشنی ڈالی اور اس کی اہمیت پر مفصل گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ ریسرچ کے مطابق سیر و تفریح ذہنی تناؤ، بے چینی اور ڈپریشن کو دور کرنے کا بہترین علاج ہے۔ انسان کے اندر بے شمار صلاحیتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کا صحیح اندازہ نہیں لگا پاتے۔ سیر و تفریح کے دوران جب انسان مختلف حالات کا سامنا کرتا ہے تو اسے اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ خود شناسی کا ایک اہم ذریعہ بن جاتی ہے۔ مولانا اسد اللہ نے مزید کہا کہ ماہرین کے مطابق زندگی مسلسل سیکھنے کا عمل ہے، جو رسمی اور غیر رسمی تعلیم کے طریقوں پر مبنی ہوتا ہے۔ رسمی تعلیم تو ایک محدود دائرے تک ہی ہوتی ہے، جبکہ غیر رسمی تعلیم ساری زندگی پر محیط ہوتی ہے، اور سیر و تفریح غیر رسمی تعلیم کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس موقع پر انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر بھی سنایا۔
ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن صاح طاب وإن لم يجر لم يطب والأسد لولا فراق الأرض ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عز كالذهب. یہ اشعار معروف عربی شاعر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عظیم نظم سے ہے، جس میں انہوں نے سفر کی اہمیت اور اس کے فوائد پر روشنی ڈالی ہے۔ ان اشعار کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے: جس شخص کے پاس عقل اور ادب ہو وہ اپنے وطن میں آرام کی حالت میں نہیں رہ سکتا، اسی لیے وطن کو چھوڑ کر سفر کرو اور دور دراز مقامات پر جاؤ۔ سفر کرو، تم جس کو چھوڑتے ہو اس سے بہتر کچھ تمہیں ملے گا، اور محنت کرو کیونکہ زندگی کی خوشی محنت میں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ پانی جب رک جاتا ہے تو اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، مگر جب وہ بہتا ہے تو خوشبودار ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنی جگہ پر رکتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ شیر اگر زمین کو چھوڑ کر جنگل میں نہ جائے تو شکار نہیں کر سکتا، اسی طرح تیر اگر کمان سے نہ نکلے تو وہ کبھی نشانہ نہیں لگاتا۔ سورج اگر ہمیشہ اپنی جگہ پر رکا رہے تو لوگ اس سے تھک جائے اور اکتا جائیں، چاہے وہ عرب کے لوگ ہوں یا عجم کے لوگ ہوں۔ اسی طرح سونا اگر اپنی جگہ پر پڑا رہتا تو وہ مٹی کی طرح بے قیمت ہوتا ہے، اور درخت اگر اپنی زمین میں لگا رہتا ہے تو وہ صرف ایندھن بن کر رہ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ اشیاء اپنی جگہ سے ہٹ کر نکلتی ہیں تو ان کی قدر اور اہمیت بڑھتی ہیں، اور اگر یہی کچھ اپنی جگہ پر رکی رہیں تو ان کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اشعار انسان کی ترقی کے لیے جد و جہد، سفر اور محنت کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انسان کو نئے تجربات حاصل کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے کبھی نہ رکنا چاہیے۔ میں صدر صاحب حافظ قیام الدین کا بے حد ممنون و مشکور ہوں، جنہوں نے ہمارے لیے سیر و تفریح کا بہترین پروگرام بنایا۔ ان کی کاوشوں نے ہمیں خوشیوں سے بھرپور لمحات فراہم کیے۔ ہم تمام طلبہ و اساتذہ آپ کے احسان مند ہیں۔ عزیز طلبہ، صدر صاحب کا مدرسہ اور آپ طلبہ کے لیے جو جذبہ اور محنت ہے وہ قابل قدر ہے۔ دور ہونے کے باوجود مدرسے کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کی فکر اور قربانیاں ہمارے دلوں کو بہت متاثر کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد حافظ قیام الدین صاحب نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا: سب سے پہلے میں آپ تمام طلبہ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ میرے لیے خوشی اور اعزاز کی بات ہے کہ آپ سب یہاں ہماری بستی والپئی اور جامع مسجد میں موجود ہیں۔ مجھے اس سے پہلے بھی 12 ربیع الاول کے موقع پر آپ تمام طلبہ کو دعوت دینے کا ارادہ تھا، لیکن بدقسمتی سے اس میں صرف چند طلبہ ہی شریک ہو سکے اور تمام طلبہ نہیں آ پائے۔ اس بات کا مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ میری خواہش تھی کہ تمام طلبہ اس بابرکت موقع میں شامل ہوں۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد ششماہی امتحان کا مرحلہ آیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ممتحن حضرات کی جانب سے طلبہ کی کارکردگی کی بڑی مثبت رپورٹ ملی۔ اس رپورٹ کو دیکھ کر دل کو سکون اور خوشی ملی کہ آپ سب خوب محنت کر رہے ہیں اور علم میں ترقی کر رہے ہیں۔ اسی خوشی کے موقع پر میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ طلبہ کے لیے ایک تفریحی پروگرام کا اہتمام کیا جائے، تاکہ آپ سب کو پڑھائی سے تھوڑی راحت ملے اور ذہن تازہ ہو اور دل بھی چست ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ یہ تفریح آپ کی آئندہ پڑھائی اور سالانہ امتحان کی تیاری میں مزید جوش اور ولولہ پیدا کرے گی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس پروگرام کو عملی شکل دی جا سکی اور آپ سب یہاں تشریف لائے۔ آپ سب کو یہاں دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ وقت آپ کے لیے خوشیوں اور مسرتوں سے بھرا ہوا ثابت ہو اور آپ یہاں سے نئے عزم کے ساتھ واپس جائیں۔ سیر و تفریح کے اس خوبصورت پروگرام کا اختتام مولانا مرغوب الرحمان صاحب کی پر اثر دعا سے ہوا۔
انہوں نے خلوص دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ اجتماع طلباء کے لیے علم و عمل میں اضافہ کا ذریعہ بنے، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں میں برکت عطا فرمائے اور سب کو دین و دنیا میں کامیابیاں عطا کرے۔ مولانا صاحب کی دعا نے پروگرام کے اختتام کو ایک روحانی رنگ دیا اور تمام حاضرین نے دل کی گہرائیوں سے آمین کہہ کر دعا میں شرکت کی۔ اس کے بعد حافظ قیام الدین صاحب نے طلباء کے خاطر تواضع کے لیے مزیدار کھانے کا اہتمام کیا، جسے سب نے بہت پسند کیا اور خوب لطف اٹھایا۔ کھانے کے بعد انہوں نے طلباء کو آئس کریم بھی پیش کیا، جس نے ان کی خوشی کو دوبالا کر دیا۔ تمام طلباء نے عصر کی نماز ادا کی اور نماز کے بعد حافظ قیام الدین صاحب سے ملاقات کی۔ انہوں نے حافظ قیام الدین صاحب کی مہمان نوازی اور خلوص کا دل سے شکریہ ادا کیا اور جزاک اللہ کہہ کر اپنی دعائیں اور نیک تمنائیں پیش کی۔ حافظ قیام الدین صاحب نے بھی خوش دلی کے ساتھ سب کو رخصت کیا اور انہیں دعاؤں کے ساتھ الوداع کہا۔